بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارک ہے آل عمران کی. یہ ایک انتہائی فکر انگیز آیت ہے جو علوم القرآن کے بعض انتہائی بنیادی، اساسی اور محتم بالشان مباحث پر روشنی ڈالتی ہے، اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں امام حسین اور حقائق تعویل کے عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا جو کچھ اب تک یہ فقیر عرض کر سکا ہے. قرآن مجید کے آیات کے تعلق سے محکمات اور متشابہات کی بحث بہت عظیم الشان ہے، اور بزرگان علماء میں سے ہر عالم نے اپنے اپنے انداز سے تعریف کی ہے. تو اب طالب علمانہ گفتگو کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے جتنے علماء پہلے نظریے پیش کر چکے ہیں ان سب پر نظر ڈالی جائے، اور پھر کوئی بات اس سے اخذ کی جائے نتیجے کے طور پر. اس لیے کہ کہنے والوں نے تو بہت کچھ کہا، لیکن یہ سب کہنے والے غیر معصوم ہیں. حرف آخر صرف کلام معصوم ہے. اگر کہیں معصوم کا کلام موجود ہے اور یہ ثابت ہے کہ معصوم کا کلام ہے تو بس وہاں بات ختم ہو گئی. کلام معصوم وہ حد ارتقاء ذہن بشری ہے کہ جس آخری حد پر جا کر انسانی ذہن مطالب قرآنیہ کو اخذ کر سکتا ہے. لیکن بات اگر کلام معصوم تک نہیں پہنچی
تو پھر کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن اس کی بات کو نگاہ تنقید سے دیکھا جائے گا، اس لیے کہ معصوم نہیں ہے۔ یعنی یہ جسارت نہیں ہے، یہ جرأت نہیں ہے، یہ کسی قسم کی گستاخی نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات پر تنقیدی نگاہ ڈالیں، بلکہ یہ سچی طالب علمانہ شان ہوتی ہے، چونکہ طلب ہے کس کی؟ طلب ہے علم کی۔ علم اور یقین، اس کی طلب بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور جب تک اصل معنی تک نہ پہنچ جائے انسان، یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ فطرت انسانی ہے، جب تک اصل معنی تک نہ پہنچ جائے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یقین میں اور معنی میں ایک رشتہ ہے۔ خود یقین میں اور معنی میں یا معنی میں ایک رشتہ ہے۔ ابھی بہت پہلے یہ مجھے یاد آ جاتی ہیں بعض باتیں جو ممبر سے خود کہہ چکا ہوں، چاہے وہ 20 برس پہلے کہیں ہوں یا 25 برس پہلے کہیں ہوں۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی کبھی کہ معنی اور معنی ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ کبھی کبھی تو آڈینس میں ایسے افراد سے ملاقات ہو جاتی ہے کہ جو عجیب و غریب انداز سے مجھ پر علم کے دروازے کھولتے ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی میں نامتناہی کہتا ہوں اور کبھی لامتناہی کہتا ہوں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ غلط کب کہہ رہے ہیں، صحیح کب کہہ رہے ہیں۔ اب وہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی دونوں صحیح ہیں۔ لامتناہی یہ عربی کی ترکیب ہو گئی اور نامتناہی فارسی کی ترکیب ہو گئی، دونوں درست ہیں، تو دونوں غلط نہیں ہیں۔ معنی یہ بھی ایک کلمہ ہے اور معنی وہ بھی ایک کلمہ ہے، اور دونوں الفاظ کے معانی میں فرق اور امتیاز اور تفاوت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ حاشا وکلا آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں الفاظ کا بیجا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دقیق حکیمانہ مسائل، فلسفیانہ مسائل، اس کو ان کی مخصوص اصطلاحوں سے نکال کر عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ زبان کا ایک ادبی اور علمی معیار برقرار رہے۔ اور اپنے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی عالم ہے اور خطیب ہیں، اور کسی تیسرے خطیب پر تبصرہ ہو رہا تھا، گزشتگان میں سے جو گزر گئے، موجودہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی فلاں کے اسلوب میں کیا آپ کو اچھی بات لگتی ہے اور فلاں کے اسلوب میں کیا اچھی بات لگتی ہے۔ تو کسی ایک صاحب کے بارے میں یہ تبصرہ کیا انہوں نے کہ بھائی وہ بہت سلیس گفتگو کرتے تھے، جو بالکل عام انسان کی ذہنی سطح پر اتر کر گفتگو کرتے تھے۔ بس وہیں پہ میں نے تبصرہ کیا، میں نے کہا دست ادب جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مطالب کو آسان بنا کر، سہل بنا کر عام انسانوں تک پہنچانا ایک ہنر ضرور ہے، مگر اترے بغیر۔ یہ جو آپ نے کہا عام ذہن پر اتر کر، وہ اس میں ایک پہلو ہے۔ خطیب ممبر حسینی ممبر پر بلند ہوتا ہے
اترنے کا حق اسے نہیں ہے. کسی پستی میں اترنے کی بات کر رہا ہوں. آپ 1 گھنٹے تقریر کیجئے، بہت آسان تقریر کیجئے، مگر عمدن بھی 2-4 لفظ نئے ضرور استعمال کیجئے تاکہ سننے والے جوان ان نئے الفاظ کی جستجو میں خود کوششیں آغاز کریں. اگر آپ نے کوئی ایک نیا لفظ بھی نہیں دیا تو پھر کیا دیا؟ اور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ نہیں ہے مقصد کہ اپنی زبادانی کا اظہار کیا جائے، اپنے علم کا اظہار کیا جائے، نہیں. کچھ ایسی بات ضرور کی جائے کہ علم کے نئے دروازے کھلے ہیں. اور علم کی کلید بڑی حد تک زبان ہے. یہ الفاظ، نیا لفظ سامنے آئے گا، نئے معانی کی جستجو ہوگی. بہرحال یہ الفاظ اور معانی کی جستجو ہی ہے جو محکم اور متشابہ تک لے جاتی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی میں اجمال ہے یا ایک طرح کا ابہام ہے، یا ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے. یہ بحث ہے، علمی، لغوی بھی ہے، ادبی بھی ہے، تفسیری بھی ہے، اصولی بھی ہے. ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور اس کی مشہور ترین مثال کیا ہے؟ آپ سے پوچھوں تو آپ کو دینی چاہیے مثال. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی طالب علم سے پوچھئے، مدرسے میں جا کے پوچھئے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. سامنے کی بات ہے، کتنی بار بحثیں ہو چکی ہیں. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور لفظ مولا میں آ کر بحث ہوتی ہے کہ مولا کے کتنے معنی ہیں. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب اسی وجہ سے تو یہ حدیث ماننے کے باوجود اور حدیث کے محکم ہونے کے باوجود لوگوں نے اسے متشابہ بنا دیا. حدیث، اب میں کہہ سکتا ہوں یہ جملہ کہ یہ حدیث بھی قطعی الصدور ہے. عام طور پر حدیثیں غنی الصدور ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث بھی قرآن ہی کی طرح قطعی الصدور ہے، اس لیے کہ اتنے لوگوں نے روایت کی ہے. قرآن کو قطعی الصدور کیوں کہتے ہیں؟ تواتر کے ساتھ لوگوں نے کہا یہ کتاب لفظ بلفظ، حرف بحرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی بالتواتر. قطعی تواتر، تواتر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حضور نے یہ کہا. پوری امت نقل کرتی ہے کہ حضور نے سورہ فاتحہ تعلیم فرمایا. پوری امت نقل کرتی ہے کہ حضور نے سورہ بقرہ تعلیم فرمایا. پوری امت نقل کرتی ہے اسی طرح ہر آیت سے متعلق کہ حضور نے یہ آیت تعلیم فرمائی اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کلام باری تمہاری ہدایت کے لیے لائے ہیں. تو یہ کثیر تعداد میں لوگوں کا بیان کرنا اور نسلاً بعد نسل بیان کرنا، یہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ ہاں یہ کلام اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. اب یعنی بات تو واضح ہے لیکن واضح تر کر دوں. میں تقریر کر رہا ہوں یہاں پر، 1 گھنٹے تقریر کروں گا، جوں کہ تو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہ جائے گی سوائے ان کیمروں کے. کسی کو یاد نہیں رہ جائے گی، مفہوم یاد رہ جائے گا کہ ہاں یہ باتیں کہیں تھیں. اور اس مفہوم کو جب لوگ نقل کریں گے تو ہر شخص اپنی زبان میں نقل کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سی باتیں میری کچھ کی کچھ ہو جائیں گی،
چونکہ الفاظ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ادھر لفظ بدلا، ادھر مفہوم میں تغیر آیا. یہ مزاج تو جانتے ہیں نا آپ. ارے بھائی اوس جسے کہتے ہیں اسی کو شبنم بھی کہتے ہیں، مگر میر انیس نے جہاں اوس استعمال کیا ہے وہاں اگر شبنم استعمال کیجئے تو مفہوم خراب ہو جاتا ہے، اور جہاں شبنم استعمال کیا ہے وہاں اوس استعمال کیجئے تو مفہوم میں لطف کلام میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ الفاظ اگر ذرا سا بھی بدلے اور پھر الفاظ کے ساتھ اگر کمپوزیشن چینج ہو گیا، جملے کی ساخت بدل گئی، پھر مفہوم. تو 1 گھنٹے میں نے جو کچھ کہا ہے یہ جو سینکڑوں حضرات ہیں یہ ان میں سے ہر ایک اپنے طور پہ نقل کرنا چاہے تو تقریر کا کوئی ایک جز بھی باقی نہیں رہے گا. اب اگر کوئی ایک جملہ ایسا ہو، چاہے 2 لفظوں کا صحیح، 3 لفظوں کا صحیح، 4 لفظوں کا صحیح، جو یہ سینکڑوں کے سینکڑوں سب دہرا رہے ہوں کہ یہ کہا، اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. بھائی کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، یہ کہا. سمجھے آپ تواتر کسے کہتے ہیں؟ اب تواتر یہ فنی بحث ہے، علم رجال کی، علم حدیث کی، علم درایت کی. اس بحث کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تواتر کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ مثال کہ یہ سینکڑوں حضرات نے ہماری 1 گھنٹے کی تقریر تو نقل کی اپنے اپنے انداز سے، تو اس سب بیان کو جمع کر کے بھی کوئی قرآن ہاتھ میں لے کر کسی عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا کہ یہ کہا. مگر اگر یہ سب کے سب حضرات مل کر کسی ایک جملے کو دہرا رہے ہوں کہ نہیں یہ کہا، تو پھر وہ کہلائے گا متواتر. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر عدالت میں میں بھی انکار کرنا چاہوں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا تو میرا انکار بھی مانا نہیں جائے گا. یہ تو دنیاوی مثال تھی. یہ تو دنیاوی مثال تھی. یہ تو دنیاوی مثال تھی. اب میں مذہبی تاریخ کی مثال بھی 2 دے دیتا ہوں. ایک مثال وہ ہے جو قرآن سے ہٹ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر فرمائی تھی میدان غدیر میں. کم از کم 12 صفحوں پر تقریر لکھی گئی ہے، مگر اس کے ایک ایک جملے دوسرے راویوں نے الگ الگ اپنے اپنے انداز سے نقل کیے. اسی لیے اس میں اشتباہ ہوا کہ یہ کہا تھا یا نہیں، یہ کہا تھا یا نہیں، یہ کہا تھا یا نہیں. مگر جتنے صحابی تھے سب کے سب اس ایک جملے پہ متفق تھے کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب تواتر کی مثال، قرآن تو متواتر ہے ہی، پورا کا پورا قرآن متواتر ہے. یعنی یقین ہے کہ لسان مبارک مصطفیٰ سے یہ پیغام الہی ہم تک پہنچا. اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث کی حرمت ہے، حدیث کی تقدیس ہے، حدیث کی اہمیت ہے. کسی بھی فقرے کے لیے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو پھر بات
تمام اس ارشاد کا بطور حکم بھی قرآن مجید سے کمتر رتبہ نہیں ہے۔ ارے جس زبان سے خدا کا پیغام ملا ہے اسی زبان سے یہ حکم ملا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک بھی پورے سرمایہ حدیث میں، جس طرح پورے قرآن کے شروع میں بسم اللہ ہے، اسی طرح پورے سرمایہ حدیث میں اگر متواتر حدیثوں کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، پھر صحیح حدیثیں، پھر معتبر حدیثوں کی دوسری رتبے کی حدیثیں، اور اس کے بعد ضعیف حدیثیں سب سے نیچے رکھی جائیں گی نا، اگر اس طرح ایک منار علم تشکیل دیا جائے تو سب سے پہلے حدیث کے منار میں جو متواتر ترین حدیث لکھی جائے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی حدیث ہے نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو حدیث ہے قطعی الصدور، قطعی بات ہے کہ صادر ہوئی دہن مصطفیٰ سے۔ اب اگر قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، بلا ریب، بلا شک، بلا شبہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو یہ اسی طرح قابل غور بھی ہے جس طرح قرآن قابل غور ہے، اسی طرح یہ قابل اتباع بھی ہے جس طرح قرآن قابل اتباع ہے، اور جس طرح قرآن کی حجیت ہے اسی طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی حجیت ہے۔ حجیت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک اصطلاح ہے، حجیت اور حجت، ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں ممبر سے، میرے علاوہ دوسرے خطبہ بھی استعمال کرتے ہوں گے، اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ سمجھتے ہوں گے اسے، اس لیے کہ اردو میں تو حجت کرنے کے معنی صرف ایک ہیں، ہے نا، لڑے جانا، زبا درازی کرنا، اپنی بات پہ اڑے رہنا، دوسرے سے لڑے جانا، اسی کو کہتے ہیں حجت۔ حجت کے یہ معنی نہیں ہے، اصل عربی میں حجت کے یہ معنی نہیں ہے۔ پھر حجت کے کیا معنی ہے اور حجت کے فقہی معنی کیا ہے، فقہی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے لیجئے۔ اب اس کو بہت آسان کر کے تمہید میں مثالوں میں وقت صرف ہو جائے گا، بہت آسان کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حجت ہر وہ قول خدا، ہر وہ امر خدا، اور ہر وہ امر پیغمبر، اور ہمارے ہاں ہر وہ امر معصوم۔ اور اگر صرف سب کو جوڑ کر ایک جملے میں کہیں تو کہیں ہر وہ امر معصوم، کیونکہ خدا بھی معصوم ہے۔ العصمت للہ، اصل عصمت تو خدا کے لیے ہے، خدا معصوم، خدا کا کلام معصوم، خدا کا رسول معصوم، اور پھر رسول جسے کہہ دے معصوم وہ معصوم۔ ہمارے ہاں خود ساختہ معصوم کا کوئی خانہ نہیں ہے، کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو، کائناً من کان، کوئی بھی ہو، کوئی خود سے دعویٰ کرے معصوم ہونے کا، ہم اسے معصوم تسلیم نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا مل کے کسی کو کہے کہ ہم اسے معصوم بناتے ہیں، تب بھی ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی خدا کی قسم، کرۂ ارض کے جتنے انسان ہیں، جتنے انسان، اور اسے بڑھا دوں، جتنے کرۂ ارض کے اوپر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جی رہے ہیں، حیٌ یرزق، وہ، اور جتنے زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں، وہ سب مل کے کسی کے لیے گواہی دیں کہ ہم اس کو معصوم بناتے ہیں، ہم اسے کبھی معصوم نہیں سمجھیں گے،
لیکن اگر کوئی ایک معصوم کسی دوسرے کو معصوم کہہ دے تو وہ معصوم ہے. یہ اصل اصیل یہ ذرا لفظوں کے تغیر کے ساتھ اور اصطلاحوں کے تغیر کے ساتھ بہت جگہوں پر استعمال ہوتی ہے علوم اسلامی میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، کلام میں. تو معصوم کا قول چاہے اللہ کا قول ہو، چاہے رسول اللہ کا قول ہو، چاہے اس ذات کا قول ہو جسے رسول نے معصوم قرار دیا ہو، اس کا قول حجت ہے. حجت ہے یعنی اس بات تمام ہو گئی. اب ہمارے لیے منجزیت و معذریت ہے. منجزیت معذریت یہ کیا ہو گئی؟ ایک کے بعد ایک سخت سے سخت لفظ آ رہے ہیں. یہ اردو نہیں ہے میاں، یہ عربی اور علمی زبان و اصطلاحیں ہیں. مگر میرا عزم ہے، میرا مشن ہے کہ ان اصطلاحوں سے آپ واقف ہوں. آپ میں سے کتنے سائنٹسٹ ہیں مگر کتنے سائنسی الفاظ سے آپ واقف ہیں؟ واقف ہیں نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو ویسٹرن کلچر کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ آپ کا تو ایسٹرن کلچر ہے، آپ کا اسلامی کلچر ہے، لیکن آپ ان کے کلچر کی اصطلاحوں سے واقف ہیں. تو آپ کو اپنے اسلامی ثقافت کے کلمات سے واقف ہونا چاہیے. منجزیت و معذریت یہ ہے، حجیت یہ ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہوں اور کوئی پوچھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ تو معصوم کا یہ قول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ قول ہے، یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے. اب آپ سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، یا آپ کچھ نہ کر رہے ہوں، ساری دنیا کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے. بھائی دیکھیے نا، صرف لفظ تو نہیں منتقل ہو رہا ہے نا، تو دل میں جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے نہیں، ارادہ بھی مضبوط ہو رہا ہے نہیں. وہ کردار ہونا چاہیے نا کہ ہوا کے بہاؤ میں بہہ نہ جائیں. جب کوئی پوچھے ساری دنیا یہ کر رہی ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کہہ سکیں اللہ کا فرمان ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے اس کام کے لیے منع کیا ہے اس لیے نہیں کر رہے. واضح ہوئی بات؟ اور یہ دنیا تک نہیں آئے. منجزیت و معذریت کے معنی یہ ہے کہ روز محشر خدا اگر کسی بندے مسلم سے پوچھے، اپنے کسی بندے سے پوچھے تم نے یہ کیوں کیا، کہا ہم تک رسول کا یہ فرمان پہنچا تھا، حساب تمام. پروردگار پوچھے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کہا رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں تھی ہمارے سامنے، یا یہ ارشاد تھا جس میں منع کیا گیا تھا، حساب تمام. تو چاہے انسان کے سامنے ہو یا خدا کے سامنے، جس دلیل کے ساتھ انسان اپنے عمل کو بچا سکے، اپنے کردار کو بچا سکے، وہ ہے حجت. اب بتائیے آپ کی حجت کہاں ہے اور یہ حجت کہاں ہے؟ حجت یعنی دلیل. ایک اور بلندر صلوات پڑھو. اچھا اب دیکھیے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکل بحثیں ہیں اور آپ ماشاءاللہ محظوظ ہو رہے ہیں. آپ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کر رہے ہیں، اور صلوات بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغام منتقل ہو رہا ہے. اچھا اب کیا یہ صرف میں نے اصطلاحیں بتائیں اور الفاظ نئے نئے استعمال کر لیا آپ کے سامنے اور کوئی اس کا اثر نہیں ہے؟ اثر تو ہوگا، اثر تو ہونا چاہیے.
یہ پیغام تو اسی میں نہفتہ ہے، اسی میں یہ پیغام موجود ہے کہ اگر کوئی حکم خدا اور حکم رسول سامنے ہے اور اس میں کسی چیز سے روکا گیا ہے تو بس ہمیں رکنا ہے، چاہے پوری دنیا وہ کام کرے یا نہ کرے۔ ہمیں دنیا سے غرض ہے یا خدا سے، خالق دنیا سے؟ دنیا سے غرض ہے یا خالق دنیا سے؟ دنیا بھر کے مدرسوں میں، مکتبوں میں، یونیورسٹیز میں، بازاروں میں، ایوانوں میں دنیا پرست بنایا جاتا ہے۔ یہ ہے مدرسہ حسینی جس میں خدا پرست بنایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کسی یزید کی بیعت کر لے، ہم نہیں کرتے۔ پوری دنیا کسی خاطی کو خاطی نہ کہے، ہم خاطی کو خاطی کہیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے حجیت، یہ ہے معذریت، یہ ہے منجزیت۔ کسی عمل کو انجام دینے کے لیے کافی ہے کہ دلیل ہاتھ میں ہو۔ کیا دلیل؟ قال اللہ قال رسول اللہ۔ کبھی کبھی دلیل نہ کہہ کر اسے حجت کہتے ہیں، کبھی حجت نہ کہہ کر اسے علم کہتے ہیں۔ لفظ علم کا اطلاق کبھی کبھی صرف حجت اور دلیل کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حجیت علم کی ذاتی خصوصیت ہے۔ علم سے حجیت کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر علم ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اور اگر علم ہوتے ہوئے عمل نہیں کیا تو پھر گناہگار ہوگا انسان، تو علم کی یہ حجیت جو ہے یہ ذاتی وصف ہے۔ قاطع یا علم، لفظ علم، اور پھر لفظ علم ایک عام معنی میں ہے اور ایک لفظ علم خاص معنی میں ہے۔ وہ خاص معنی کیا ہے؟ دین کے دائرے میں قال آئنسٹائن علم نہیں ہے، قال نیوٹن علم نہیں ہے، قال ایڈم اسمتھ علم نہیں ہے، قال کارل مارکس علم نہیں ہے۔ بس دو ہی ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات یہ نعرے لگاتے ہیں، جس ذہن کی بھی تخلیق ہے، کیا اچھی تخلیق ہے، اور آخر میں جو ختم ہوتا ہے حق حیدر، اس میں بھی کیا معنی ہے۔ خدا کی قسم، خدا نے اس دنیا میں اگر کسی حق کو پہچنوایا ہے تو وہ حیدر ہے۔ وہی حق ہیں اور وہی حق ہیں اور بس وہی حق ہیں۔ تو بات اب پھر میں مربوط رکھوں وہیں تک، اتنی باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ تو اب متن تو واضح ہے کہ حضور نے فرمایا، اور میں نے عرض کیا کہ وہ ہے محکم،
حضور نے بیان ایسے کیا تھا کہ وہ محکم ہے۔ لفظ مولا کیا ہو سکتا ہے، اس سے مراد وہ آپ کی پوری تقریر میں موجود تھی وہ بات، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے کیا بنا دیا؟ متشابہ، کہ بھئی لفظ مولا کے یہ بھی معنی ہے، لفظ مولا کے وہ بھی معنی ہے۔ حالانکہ جتنے منکر ہیں نا پڑھے لکھے، سب جانتے ہیں لفظ مولا کے کیا معنی ہے۔ میں بس دست ادب یہ جوڑ کے کہتا ہوں، ہم سے جتنی چاہے بحث کر لو، کرتے رہو، ہمیں رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دل سوزی بس یہ ہے کہ وہاں کیا جواب دو گے۔ ہم کوئی تمہارے محاسب ہیں؟ نہ ہم تمہارے محاسب، نہ تم ہمارے محاسب، نہ آپ کو مجھے حساب دینا ہے، نہ ہمیں آپ کو حساب دینا ہے۔ روز حساب ہے، اس روز حساب مصطفیٰ منبر نور پر ہوں گے، حضور حق میں۔ اس موقع پر کیا جواب دیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالی دریافت کرے گا، میرے حبیب، میرے پیغمبر، میرے نبی مصطفیٰ نے یہ پیغام پہنچایا تھا، تم نے کیسے اس پیغام کو ضائع کر دیا؟ اور ہمیں جواب نہ دیں، ہم سے دلیل و حجت و بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہر شخص اپنا اپنا جواب تیار رکھے روز حساب کے لیے، ہر فرد۔ اور آپ سے بھی دست ادب جوڑ کے یہی عرض کرتا ہوں، زیادہ مناظرے نہ کیا کیجیے۔ اور ہمارے یہاں ہر شخص مناظرے کرتا ہے، بھئی ہر شخص کو مناظرے کا حق دیا ہی نہیں کیا ہے، نہیں، مناظرے نہ کیجیے، بلا وجہ اپنی توانائی ضائع نہ کیجیے۔ اگر کوئی تاریکی میں رہنا چاہتا ہے تو آپ کس لیے لے جا کے چراغ اس کے گھر میں رکھ رہے ہیں بار بار؟ آپ چراغ رکھ رہے ہیں، وہ بجھائے جا رہا ہے، آپ شمع جلاتے ہیں بجھا دیتا ہے، آپ شمع جلاتے ہیں وہ بجھا دیتا ہے۔ بار بار جب شمع جلائیں اور کوئی بجھاتا رہے تو آخر میں فیصلہ عقل کا یہی ہوتا ہے کہ اب یہ شمع فانوس میں اپنے پاس رکھ لو یا پردہ غیب میں رکھو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد۔ فانوس غیب میں شمع رکھ دو، شمع روشن رکھو، اور جب بھی وہ تاریکی پسند ہوش میں آ جائے اور نور کی طلب ہو تو شمع حاضر کر دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ بہرحال تو بات تو محکم اور متشابہ کی تھی، اور بات یہ تھی کہ کبھی کبھی کوئی آیت، کوئی کلام متشابہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو پھر تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے کون سے معنی مراد ہیں۔ اگر واقعی سمجھ میں نہ آئے تو وہ متشابہ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک کلام ہے، مثال کے طور پر آج ایک کی مثال دے رہا ہوں، اور بہت مشہور مثال سورہ مبارکہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورے میں ایک لفظ ایسا ہے جس کے معنی ذرا مشکل ہیں، الصمد۔ اب ڈکشنری اٹھا اٹھا کے لوگ دیکھنے صمد کے کیا معنی، اور یہ اختلاف اسی وقت ہوا صدر اسلام میں، حضور کے فوراً بعد، اور بہت سے لوگ اس وقت بھی مدعیان علم تھے۔ مدعی بننے میں کیا خرچ ہوتا ہے؟
تو ایک دوسرے کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کرتے تھے. اور تفریقے ہوا کرتے تھے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں. بھئی یہ بتائیے خدا کیا کہتا ہے، اور یہ بتائیے کہ رسول کیا سمجھتے ہیں. یہ مت بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں. دین کی راہ میں، بلکہ دنیا و آخرت کی راہ میں انسانوں کو بس یہ بتائیے خدا کیا کہتا ہے اور رسول کیا فرماتے ہیں اور رسول کیا سمجھتے ہیں. یہ زحمت نہ فرمائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا. کوئی بھی ہو، کائناً من کان، کوئی بھی ہو، خدا کیا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور حضور کیا سمجھتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں. یہ ہے آخری بات. ہم جو ائمہ اطہار کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں دل و جان سے، کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. جو اللہ نے کہا وہ بتایا، جو رسول نے کہا اور سمجھایا وہ بتایا اور وہ سمجھایا. تو بہرحال وہ اختلاف تھا. اب دیکھیے نا، یہ صورتحال تھی مدینہ منورہ میں مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود حیات پیغمبر میں یہ کیفیت تھی کہ حضور موجود ہیں، حضور کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں. اس کے بعد لوگ ادھر ادھر یہودی علماء کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور آ کے حضور کے سامنے نقل کرتے تھے، فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا اور فلاں عالم یہ کہہ رہا تھا. اگر ہم نے بتانا شروع کر دیا کہ کس کے رشتے یہودیوں سے تھے، تو بہت مشکل ہو جائے گی. اور سب کتابوں میں موجود ہے، اور صحیح کتابوں میں موجود ہے. حضور موجود ہے، حضور کے اسی دور سے شروع ہو گئی تھی بات. اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضور خود مسجد میں تشریف لائے. میں گلہ کر چکا ہوں نا کہ لفظ علامہ کا کیا استعمال ہوتا ہے. اب حضور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور ایک صاحب گویا شمع محفل بنے ہوئے. تو کہا بھائی یہ کیا؟ کہا رجل علامہ. یہ اب دیکھیے علامہ کی کہاں تک تاریخ پہنچی ہے. ہاں، لفظ علامہ عربی میں مبالغے کے لیے آتا ہے. یہ تائے تانیث نہیں ہے. عموماً عربی اسماء میں تائے تانیث لگا کے مؤنث بنایا جاتا ہے. تو علامہ عالم کا مؤنث نہیں ہے. علامہ یعنی بہت علم رکھنے والا، فہامہ یعنی بہت فہم رکھنے والا ہے. مبالغے کے لیے ہے. ہر زبان کی اپنی جمالیات ہوتی ہے. تو کہا یہ بہت علم رکھنے والا شخص ہے. حضور کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت علم رکھنے والا شخص ہے. کیا ذوق ہے ماشاءاللہ. حضور سے کہہ رہے ہیں یہ بہت علم رکھنے والا ہے. کہا کیا مطلب بہت علم رکھنے والا ہے؟ کہا انساب عرب سے خوب واقف ہے، اشعار عرب سے خوب واقف ہے. کہا اسے علم نہیں کہتے. علم تو بس یہ ہے کہ یا آیت محکمہ یا سنت قائمہ، یا سنت قائمہ ہو یا آیت محکمہ ہو. ورنہ یہ جو تم بتا رہے ہو یہ علم نہیں ہے. یہی صورتحال آج تک ہے کہ یا قول خدا ہو یا پھر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رسول کے دور میں یہ حلقے قائم ہونے لگے تھے تو بعد رسول کتنے حلقے بڑھ گئے ہوں گے.
چنانچہ یہ تاریخ ہے کہ بعد پیغمبر امام حسن و امام حسین کے دور میں امام حسن کی کرسی لگی ہوئی ہے، آپ درس ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر 2-4 اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی غور کیجئے، وہ وجود مبارک و مقدس جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی ہو، جس کی زبان چوسی ہو، جو جزو جان پیغمبر ہے، جو خود قرآن ناطق ہے، وہ موجود ہے اور تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے، اور جس کے لیے رسول کہہ چکے ہیں کہ یہ اہل جنت کا سید و سردار ہے۔ پھر پوری امت کا مزاج کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب بیٹھ کر سنتے، ہمتن گوش ہوتے، دل کے کانوں سے سنتے کہ جزو بضع پیغمبر، جزء پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مگر ہر ایک نے اپنی اپنی کرسیاں الگ الگ لگائیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ تو اختلافات پیدا ہوئے۔ اب دور حضرت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ کتنا بھی ظلم کیا ہو امت نے، عوام نے یا عوام و خواص نے مل کر، لیکن ذہنوں میں، دلوں میں ان کی عظمت راسخ ضرور تھی۔ یعنی ان کی علمی مرجعیت تھی سب کے ذہن میں۔ مرجعیت سمجھے، مرجع یعنی جہاں پلٹ کے آئے انسان اپنے آخری فیصلے کے لیے، اسے کہتے ہیں علمی مرجعیت، ٹھیک ہے نا؟ جو آخری امید، آخری سہارا، آخری منزل ہو کہ بھئی یہاں سے مسئلہ جو حل ہوگا وہ حل ہے۔ آج بھی جو مرجع تقلید کہلاتا ہے، وہ کیوں مرجع کہلاتا ہے؟ مرجع یعنی وہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کسی میں یہاں اختلاف ہو جائے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے، اس حدیث کے یہ معنی ہے، اس حدیث کے یہ معنی ہے، تو اصل معنی کون بتائے گا؟ کہ چلیے صاحب سیستانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس حدیث کے کیا معنی ہے۔ بس عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ سیستانی صاحب کو حدیث کے معنی بتائیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ چاہے سیستانی صاحب ہو یا آغائے خامنئی ہو، یہ جو مراجع ہیں، یہ مراجع کس لیے مراجع کہلاتے ہیں؟ جو اٹک اٹک کے ہجے کر کر کے آپ عبارت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے معنی بیان کر رہے ہیں، بھئی وہ لوگ بچپن سے اب تک ان کا کام ہی ہے دن رات حدیثوں کو پڑھنا، اور ایک بار نہیں، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، صبح سے شام کرنا اور شام سے صبح کرنا۔ صرف کس فضا میں؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الامام علی، قال الامام حسن، قال الامام باقر، قال الامام صادق، صبح سے شام، شام سے صبح۔ مولا نے کیا کہا، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس سے ہمیں کیا حکم حاصل ہوتا ہے؟ تو جو مسلسل اسی تحقیق و جستجو میں ہو اور اس کا ایک مرتبہ قائم ہو جائے، اس کا حرف معتبر ہوتا ہے، اسے مرجعیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی مغربی یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو کسی کے سپرویژن میں کرتے ہیں، کوئی گائیڈ ہوتا ہے۔ آپ بھی بالغ ہیں، وہ بھی بالغ ہے، آپ کو بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے، اسے بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو جب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو کسی گائیڈ کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں، آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو ایک گائیڈ ہر دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس گائیڈ کا کہا ہوا کچھ اثر رکھتا ہے نہیں، کچھ وزن رکھتا ہے نہیں۔ اب وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا، کیا کروں، مگر میں اپنے اسلوب سے آج دھیرے دھیرے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ سب کو ماشاءاللہ شاعری کا بھی بہت شوق ہے، تو ایک واقعہ سن لیجئے لکھنؤ کا۔ جناب مرزا دبیر، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ جناب مرزا دبیر نے شاعری شروع کی اور انہوں نے اپنا کلام کسی استاد کو دکھایا۔
اس استاد نے کوئی ایک لفظ بدل دی، وہاں پر ایک لفظ کو بدل دیا. اب وہ لکھنؤ والے یہ کہتے ہیں لفظ بدل دی، دلی والے کہتے ہیں لفظ بدل دیا. تو یہ بھی دونوں جملے صحیح تھے، غلط نہیں تھے. اچھا، جناب مرزا دبیر مطمئن نہیں ہوئے اپنے اس استاد کی اصلاح سے، تو گئے جناب شیخ ناسخ کے پاس، اور شیخ ناسخ سے کہا میں نے یہ مصرع کہا تھا، استاد نے یہ اصلاح کی ہے. کہاں استاد نے صحیح اصلاح کی ہے. کہنے لگے حضور وہ کتاب میں یہ لکھا ہے. ناسخ بڑے جلالی تھے، شیخ ناسخ کہلاتے تھے. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور دوڑانا شروع کیا. کہا تم مجھے کتاب کا حوالہ دیتے ہو؟ کتاب پڑھتے پڑھتے میاں ہم خود کتاب ہو چکے ہیں. ہمارا کہاں حجت ہے؟ کبھی استاد کے سامنے کتاب کافی نہیں ہوتی. تم مجھے بتاؤ گے کتاب میں کیا لکھا ہے؟ دبیر مرزا صاحب خاموش گھر آ گئے. استاد کی اصلاح دل و جان سے قبول کر لی. استاد استاد ہوتا ہے تو مرجع ہوتا ہے. کسی سائنس میں آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، لٹریچر میں، ہیومینٹیز میں کر، کسی بھی علم میں کر رہے ہوں، استاد استاد ہوتا ہے. یعنی کیسا بے ادب معاشرہ ہو گیا ہے. اردو پڑھنے نہیں آتی، اردو پڑھنے نہیں آتی، اردو لکھنا نہیں آتا، اور اعتراض کس پر؟ مرجع تقلید. جو اپنی پیشانی سے یوں پسینہ پوچھ کر چھڑک دے تو تم سے زیادہ بڑا عالم پیدا ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے علماء کو؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے علماء؟ بغیر چشم کرم باب علم کوئی عالم نہیں بنتا. اسی لیے امریکہ بلاتا رہے، کینیڈا بلاتا رہے، آسٹریلیا، ساری دنیا بلاتی رہے اور عیش و آرام اور عشرت اور آسائش مہیا کرنے کے لیے وعدے کرے، آمادہ کرے، ڈالر قدموں میں ڈالے، مگر دروازے مولا علی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گے علی کا در؟ یہ وہ علماء ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے عشق کا حوالہ دیں گے؟ آپ زیادہ مولا علی کا عشق رکھتے ہیں؟ آپ زیادہ امامت سے وفا رکھتے ہیں؟ آپ زیادہ غدیر کو پہچانتے ہیں؟ یا وہ جو پوری دنیا کو طلاق دے کر بیٹھے ہوئے در علی پر؟ بہرحال بس اتنا جملہ کافی ہے. ایک ہوتی ہے علمی مرجعیت، جہاں ہر شخص سوچتا ہے کہ ہاں یہاں سے جواب ملے گا. تو کرسیاں تو سب نے لگا لی تھیں، مگر ذہن میں یہ تھا کہ ملے گا جواب تو وہاں سے ملے گا. تو آقا حسین علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ سب کے سب لفظ صمد میں مختلف فی ہو گئے. تو صمد کے کیا معنی؟ ابھی بھی لفظ صمد کی بھی تشریح کروں اور وجہ اختلاف بتاؤں تو وقت چاہیے، لیکن اب طاقت بھی نہیں رہ گئی، اس لیے بات سمیٹ رہا ہوں. خط لکھا گیا کس کے نام؟ مولا امام ابو عبداللہ الحسین کے نام. فرزند رسول، بتائیے ہمیں صمد کے کیا معنی؟ تو آپ نے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فی القرآن بغیر علم فقد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار.
دیکھو قرآن کے حقائق میں خود سے اس طرح ڈوبنے کی کوشش نہ کرو اور بحث و مباحثہ اور مجادلہ نہ کرو بغیر علم کے، اس لیے کہ میں نے اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ سے سنی ہے یہ بات، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بغیر علم کے قرآن مجید میں کوئی قول پیش کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں محفوظ کر لے۔ پہلے تمہید میں آپ نے یہ بات لکھی اور حضور کی حدیث تحریر فرمائی، اور اس کے بعد کہا ان اللہ سبحانہ وتعالی قد فسر الصمد فقال هو اللہ احد وقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم صمد کے معنی میں سرگرداں ہو، اللہ نے تو خود صمد کے معنی وہیں لکھ دیے ہیں۔ آگے کی پوری عبارت صمد کے معنی کی تشریح ہے۔ یہ رہنمائی کس نے فرمائی؟ جو جان قرآن تھا، جو قرآن ناطق تھا، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور بات عنوان کے ساتھ چل رہی ہے نا، امام حسین اور حقائق تعویل۔ لفظ صمد کی تعویل میں بحث شروع ہوئی، حل کس نے کی؟ امام حسین نے، اور اس طرح حل کی کہ گویا چند سطروں میں اصول تفسیر و تعویل بھی بیان کر دیا، دلیل کے ساتھ بیان کیا، اور رہنمائی ایسی فرمائی کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کے معنی تلاش کرنے ہو تو پہلے قرآن ہی میں تلاش کرو۔ بس گفتگو کو یہاں آج روکتا ہوں۔ یہ شان قرآن میں بھی ہے، یہ شان حدیث پیغمبر میں بھی ہے، یہ شان کلام ائمہ میں بھی ہے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا، قرآن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے اور فطرت اولیہ اور فطرت پاکیزہ اور فطرت مستقیمہ رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ ہمیں زلال علم نصیب ہوگا تو اس در سے، اور چاہے یہ سفر میں ہو یا حضر میں، چاہے یہ صلح میں ہو یا جنگ میں۔ یعنی ان کی شان یہ ہے کہ اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے ہیں اور دوسرا پاؤں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ پوچھ لے تو ایک لمحے میں جواب عطا کرتے ہیں۔ ایک سے زائد مواقع پر خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ واقعات موجود ہیں، اور دیگر ائمہ کی شان میں بھی یہ واقعات موجود ہیں۔ لیکن بس اب آج 4 محرم ہو گئی، یہ جان رسول، یہ جان قرآن، یہ قرآن ناطق جو مسجد نبوی میں کرسی درس لگا کر درس قرآن دیا کرتا تھا، حالات ایسے ہوئے کہ پھر مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور 4 محرم وہ تاریخ ہے جب آقا حسین کے خلاف لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اب لشکر بڑھ رہا ہے، ادھر لشکر مخالفوں کا بڑھ رہا ہے اور ادھر آقا کی تنہائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو دنیا طلب ہے وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور جو حق شناس ہیں ان کے ثبات قدم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وقت بالکل نہیں رہ گیا، اس لیے بہت تیزی سے آج جی چاہتا ہے کہ آقا کے اصحاب میں سے ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کروں، آپ کے جانثاروں میں سے ایک ایسے جانثار کا جس کی ایک بڑی عظیم و شان تاریخ ہے، اور قیامت تک جتنے افراد بشر ہیں، جتنے انسان ہیں،
ان تمام انسانوں کے لیے ایک بڑا نمونہ عمل اس کا کردار ہے۔ دیکھیے آقا امام حسین تو معصوم ہیں، کوئی بھی غیر معصوم حسین نہیں بن سکتا۔ ہاں ان سے ہم ہدایت لیں گے، روشنی لیں گے، اور کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم حسین بن سکتے ہیں، ناممکن۔ اور وہ تو معصوم ہیں، 14 معصومین میں سے ہیں، 12 اماموں میں سے ہیں۔ کیا کوئی علی اکبر بن سکتا ہے؟ کیا کوئی قاسم بن سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں اور ان سے اپنے دل و جان میں ایمان کی روح پھونکتے ہیں، اپنے یقین میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم بن نہیں سکتے۔ لیکن چند کردار یہ جو اصحاب کے ہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے حجت بن جاتے ہیں۔ اگر حر یہ کر سکتا ہے کہ دنیا کو ٹھوکر مار دے، تو ہم کیوں نہیں ٹھوکر مار سکتے؟ اگر زہیر قین یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حر کیا بنی ہاشم میں سے تھے؟ حر کیا آل رسول میں سے تھے؟ زہیر قین کیا آل رسول میں سے تھے؟ نہیں، اشراف میں سے تھے، اچھا خاندان تھا، صحیح النسب، اچھا بڑا خاندان ضرور تھا۔ تو یہ دونوں کردار بطور خاص بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یوں تو جون کی مثال کوئی معمولی مثال ہے۔ ایک حبشی غلام، چہرے کی رنگت سیاہ، لیکن چہرے کی رنگت پہ نہیں جانا چاہیے، دل کتنا روشن تھا جون کا۔ اتنی مثالیں ہیں عام انسانوں کے لیے کربلا میں کہ جس کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں اور سب کہتے ہیں، کربلا تمام عالم انسانیت پر حجت قائم کر دیتی ہے۔ کوئی گورا ہو، کالا ہو، کوئی حبشی ہو، کوئی یمنی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی عجمی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی خاطی گناہگار ہو یا کوئی متقی و پرہیزگار ہو، جتنے بھی افراد بشر ہیں سب پر کربلا میں حجتیں موجود ہیں۔ بس چند جملوں میں، حالانکہ آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، میں کسی کا بھی تذکرہ کروں تو آپ گریہ کریں گے، لیکن زہیر کے تعلق سے 2-3 جملے عرض کر دوں۔ مکے سے جب آقا حسین چلے ہیں تو 8 ذی الحجہ کو آقا چلے تھے، اور حج تمام کر کے زہیر بھی مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو گویا 1-2 منزلوں کا فاصلہ تھا۔ زہیر عمدن اس طرح چلتے تھے کہ کہیں آقا امام حسین کے قافلے کے ساتھ ملحق نہ ہو جائیں، ایک فاصلہ برقرار رکھتے تھے۔ اب یہ فاصلہ کیوں برقرار رکھتے تھے، اب اس کے بیان کا موقع نہیں۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں اتفاقاً، اب ہم دنیاوی لحاظ سے کہہ رہے ہیں اتفاقاً، لیکن باطنی لحاظ سے کہنا چاہیے کہ گویا امر مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ آقا کے کارواں کے قریب ہی جا کر زہیر نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا۔ ادھر زہیر نے خیمہ لگایا، ادھر آقا نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ زہیر قین سے کہو حسین بلا رہے ہیں۔ اب خیمے میں زہیر ہیں، اور زہیر باحیثیت انسان تھے، دانشور تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، اپنے وقت کے نامی گرامی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ تو یہ حضرات جب کوئی باحیثیت سفر کرتا ہے تو تنہا تو نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ غلام، بھائی، اہل خاندان، خدمت گزار، پورا کارواں تھا ان کا بھی۔ لیکن خیمے میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے زوجہ۔ جب قاصد کی بات سن کے آئے تو چہرے پر تفکر کے آثار تھے، جیسے سوچ میں ڈوب گئے۔
زوجہ نے چہرہ دیکھا، کہا زہیر کیا بات ہے، تم سوچ میں کیوں ڈوب گئے؟ کہا جس بات سے بچنا چاہتا تھا وہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنے تأمل کا اظہار کیا تو زوجہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم جانے میں پس و پیش کر رہے ہو۔ ایسی بامعرفت بیویاں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کیجئے، اپنی خواتین کی ایسی تربیت کیجئے جو آپ کو ہمیشہ خدا کی طرف لے جائیں، حق کی طرف لے جائیں۔ زہیر نے کہا نہیں میں جاتا ہوں۔ اٹھے آقا کی خدمت میں گئے، کیا گفتگو ہوئی آقا سے، چند کلمات گفتگو کے بعد واپس آئے تو چہرہ حشاش بشاش، وہ چہرہ جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ چہرہ منور ہو رہا تھا، مشرق، دمکتا ہوا چہرہ۔ زوجہ نے دیکھا، کہا ہاں آقا سے ملاقات ہو گئی، فرزند رسول سے ملاقات ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی، مگر میں ایک بڑا فیصلہ کر رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میرا ہی جملہ ہے، میں نے اسی منبر سے کہا تھا دنیا میں تمام طلاقیں نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تاریخ میں میری نگاہ میں یہ واحد طلاق ہے جو عشق کی بنیاد پر ہوئی۔ کہا زہیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے تم سے بہت محبت ہے مگر میں طلاق اس لیے دینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اب آقا حسین کے ساتھ جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد آقا کے اہل حرم اسیر ہوں گے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہاری اسیری مجھے قبول نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ ہائے آقا حسین، زہیر کو قبول نہیں ہے کہ اس کے گھر کی خواتین اسیر ہو جائیں، مگر آقا حسین کی شہادت کے بعد زینب بھی اسیر ہے، ام کلثوم اسیر ہیں، رباب اسیر ہیں، لیلا اسیر ہیں، سکینہ اور رقیہ اسیر ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہ بی بی جدا ہو کے گئی نہیں کہیں، اب دو خیمے لگنے لگے، لیکن وہ دونوں خیمے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ کربلا آ گئی۔ کربلا میں یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، قربانیاں شروع ہوئیں۔ عاشور کو آقا حسین نے زہیر کو بڑا منصب دیا تھا۔ میں نے کہا نا زہیر کی شخصیت بلند تھی، اگر پوری 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر زہیر کی شخصیت پر ہو تو کافی نہیں ہوگی۔ زہیر کو آقا نے پہلا منصب تو یہ دیا کہ جو آپ کا حفاظتی دستہ تھا اس کا راس و رئیس بنایا۔ یعنی حضرت عباس کا تو اپنا مرتبہ ہے، وہ بھائی ہیں، علمدار ہیں، وہ سب کچھ ہیں حسین کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ وظیفے، کچھ کام بانٹے تھے، تقسیم کیے تھے لوگوں میں، کچھ وظائف۔ تو زہیر قین مولا کے محافظ، مولا کے خیمے کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، جب بھی کوئی آتا تھا پوچھتے کون ہو تم، اور جب کوئی کہتا تھا کہ آقا حسین سے ملنا ہے تو کہتے تھے تمہارے ساتھ اسلحہ تو نہیں ہے، اسلحہ یہاں رکھ دو تب جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ سب واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ عہدہ دیا، اپنا خاص محافظ بنایا، اور پھر جب فوج ترتیب دی تو میمنے کا سردار زہیر قین، میسرے کے سردار حبیب ابن مظاہر، قلب لشکر میں ابو الفضل العباس۔ میمنے کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، تو گویا کہ فوجی نقطہ نظر سے
لشکر کی ترتیب کے نقطہ نظر سے حبیب پر زہیر کو ایک فوقیت حاصل ہے. میمنے کے سردار ہیں تو زہیر نے حق بھی ادا کیا. نماز ظہر تک اور نماز ظہر کے بعد بھی کچھ دیر تک زہیر کا قیام اور زہیر کی حیات تاریخ میں ملتی ہے. بے پناہ جنگ کی اور بے قیاس نصرت کی مولا کی. نماز کے وقت بھی جو نماز پڑھائی ہے آقا امام حسین علیہ السلام نے، وہاں بھی دو تھے. کون؟ ایک زہیر اور ایک سعید. سعید نے اپنے سینے پہ اتنے تیر لیے کہ جیسے ہی آقا حسین کی نماز تمام ہوئی، اچھا خدا کی قسم کیا قوت ارادی رہی ہوگی، کیا درد سہنے کا ملکہ تھا سعید اور زہیر میں. تیر پر تیر آ رہے ہیں. جب تیزی سے تیر آتا ہے تو بے اختیار انسان کے قدم پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن کس طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر، ضبط کر کے اپنے احساسات و جذبات، زہیر و سعید اس طرح کھڑے تھے کہ کوئی تیر حسین تک پہنچنے نہ پائے. یہ سب کس لیے بیان ہوتا ہے؟ آقا تشریف لا رہے ہیں نا. زہیر معصوم نہیں ہے، زہیر معصوم نہیں ہے، سعید معصوم نہیں ہے، حر معصوم نہیں ہے. آزادارو، ہمیں اپنا بھی کردار بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. جان حسین پردہ غیب میں ہے، آنے والا ہے. ہمارے پائے ثبات میں کتنی قوت ہے. یہ مسائل جو بیان ہوتے ہیں، گریہ بھی کریں، لیکن اس گریے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی تعمیر بھی کریں، جانثاری کا جذبہ بھی باقی رکھیں. اس وقت کوئی آپ کی دنیاوی حجت کام نہیں کرے گی. کیا جوش، کیا جذبہ، کیا معرفت، کیا عشق اور کیا ثبات قدم تھا ان میں. ادھر سعید کے سینے پر تیر لگ رہے ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی آقا نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید آقا کے سامنے زمین پر گرے اور بس ایک کلمہ کہا، حل وفیت یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کی ہے؟ مجھ سے راضی ہیں نا؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. یہ سعید ہے. زہیر اس کے بعد بھی باقی ہے. نماز تمام ہو گئی، زہیر کا اصل جہاد اس کے بعد ہوا. زہیر نے کئی مرتبہ جہاد کیا ہے، کئی قسطوں میں جہاد کیا ہے. تفصیل ہے، چھوٹی جنگ نہیں ہے جنگ کربلا. بالآخر زہیر نے بے پناہ جہاد کیا اور زمین پر جب تشریف لائے ہیں، آقا حسین نے خصوصی کلمات ارشاد فرمائے زہیر کی شہادت پر. گفتگو کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوں، بہت وقت گزر چکا. بس ایک جملہ عرض کروں. وہ زوجہ جسے زہیر طلاق دے چکے تھے، بس اس کا ایک کارنامہ عرض کر دوں اور گفتگو تمام. واقعہ کربلا تمام ہو گیا. زہیر نے جان نثار کر دی. رات گزر گئی. دوسرے دن زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام سے کہا، یہ کفن لے اور جا کر زہیر کو کفن پہنا کے قبر میں لٹا دے. وہ غلام آیا اور میدان کربلا سے پھر واپس گیا. اور جب بیوی نے پوچھا کہ اپنے آقا کو تم نے کفن پہنا دیا، کفن دے دیا، قبر میں لٹا دیا؟ کہا نہیں، میں یہ جرات نہیں کر سکا. کہا کیوں؟ کہا میں کیسے کر سکتا تھا؟ حسین ابن علی رسول کا بیٹا بے کفن پڑا رہ جائے اور میں اپنے آقا زہیر کو کفن پہنا دوں، یہ میری غیرت نے قبول نہیں کیا. ہائے حسین، جس کی برہنہ میت کو دیکھ کر دوسرے غلاموں کو ترس آ رہا ہو.
وحسینا وعلیہ ومحمد اجرکم علی اللہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت اعضا کو قبول فرما۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رکھ، ملت کو اتحاد، علم، آگہی، عبادت کا ذوق عطا فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لے۔